أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين صدق الله العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اللہ رب العزت نے قرآن حکیم کے اندر ارشاد فرمایا، ترجمہ سماعت فرمائیں، اور انہیں بنی اسرائیل کو فرزندان آدم کی خبر پڑھ کر ٹھیک ٹھیک سنائیے۔ جب دونوں نے قربانی دی تو ان دونوں میں سے ایک کی قبول ہو گئی اور دوسرے سے قبول نہ کی گئی۔ اس دوسرے نے کہا، قسم ہے میں تمہیں قتل کر ڈالوں گا۔ تو پہلے نے کہا، تو بلا وجہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ تو صرف پرہیزگاروں سے قربانی قبول کرتا ہے۔ واجب الاحترام، اس آیت کا جو مفہوم اور تشریح ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت حابیل اور دوسرے کا نام قابیل تھا۔ چونکہ اس سے پہلے تو نوع انسانی تھی نہیں، تو اس وقت نسل انسانی کے آگے بڑھنے کا جو طریقہ کار تھا وہ یہ تھا کہ ایک حمل میں ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی حضرت حوا سلام اللہ علیہا کے ہاں۔ پھر اگلے حمل کے اندر ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ تو آدم علیہ السلام کی شریعت میں یہ تھا کہ جو پہلے لڑکا پیدا ہوتا اس کو دوسرے حمل کے اندر جو لڑکی پیدا ہوئی اس کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا، اور جو دوسرے حمل کے اندر لڑکی پیدا ہوئی اس کا پہلے حمل کے ساتھ جو بچہ پیدا ہوا اسے کے ساتھ اس کا نکاح ہوتا۔ اللہ کی قدرت، حضرت حابیل کی جس کے ساتھ نکاح ہونا تھا وہ قابیل کی بہن تھی حقیقی، اور وہ حسن و جمال کے اندر اپنی مثال آپ تھی۔ تو قابیل نے کہا میں اسی کے ساتھ نکاح کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع فرمایا۔ اس نے کہا یہ کون سا رب کا حکم ہے، یہ تو آپ کی اپنی رائے ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر تم قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہوگی وہ سچا ہوگا۔ چنانچہ حابیل آدم علیہ السلام کا بیٹا، انہوں نے بہترین قربانی اللہ کی راہ میں قربان کی اور اونچی جگہ پہ رکھ دی، اور قابیل نے رتی گندم جو خراب تھی وہ اونچی جگہ پہ اس نے اپنی طرف سے قربانی دی۔ یاد رکھیے پہلی امتوں میں جب کوئی قربانی دیتا تو ہمارے طرح گوشت نہیں کھاتا تھا۔ یہ اللہ کا بڑا فضل ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ لوگ کیا کرتے، وہ اپنی قربانیوں کو پہاڑوں پہ اونچی جگہوں پہ رکھ دیتے، اور پھر سفید آگ آتی جس کی قربانی کو سفید آگ کھا جاتی، وہ موجود نہ ہوتی، اس کی قربانی کو قبول سمجھا جاتا، اور جس کی رہ جاتی وہ عدم قبول کی نشانی ہوتی۔ ایک تو انسانیت کے استعمال میں نہیں تھی چیز، اور دوسرا یہ بڑی سزا ہے کہ قبولیت اور عدم قبولیت کا فیصلہ دنیا میں ہو جاتا تھا، اور اس سے شرمساری اور شرمندگی حاصل ہوتی ہے۔ یہ حضور کا کرم ہے، حضور تشریف لے آئے تو ہمیں سہولتیں مل گئیں، آسانیاں مل گئیں، ہم قربانیاں بھی کرتے ہیں، کھا بھی لیتے ہیں، اور اللہ کے فضل سے امید رکھتے ہیں کہ اللہ اپنے فضل سے اسے قبول فرمائے گا۔ آگ سفید آگ آئی، اس نے حابیل کی قربانی کو جو ہے وہ کھا لیا، اور
قابیل کی جو ردی گندم تھی وہ ادھر ہی پڑی رہی۔ اب اس نے حسد کیا کہ جو میں چاہتا تھا وہ بھی نہ ہوا، قربانی دی وہ بھی قبول آئی۔ اس نے کہا میں تمہیں ضرور قتل کر ڈالوں گا، جو کہ میں نے آیت کریمہ پڑھی۔ تو پھر آگے سے حابیل نے کہا کہ بے وجہ نقصان پہنچانا، قتل کرنا یہ کوئی درست بات تو نہیں۔ تو باہر کے تفسیر کے اندر آتا ہے کہ شیطان انسانی شکل میں آیا، اس نے ایک پرندے کو پتھر کے ساتھ اس کے سر کو کچلا اور اسے قتل کرنے کا طریقہ بتایا۔ چنانچہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا۔ اب وہ شرمندہ تھا اور یہ پہلا قتل تھا جو حسد کی وجہ سے ہوا۔ اب جتنے بھی ناحق قتل ہوتے رہیں گے قیامت تک، اس کا گناہ قابیل کے زمرے میں جاتا رہے گا۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم یہ ہے جو نیکی کی شروعات کرتا ہے جب تک وہ نیکی کا سلسلہ چلتا رہے گا اس وقت تک نیکی کا اجرا کرنے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جو برائی کا اجرا کرتا ہے، برائی کا منبع و مصدر بنتا ہے، برائی کو جاری کرتا ہے، جب تک وہ برائی کا سلسلہ جاری رہتا ہے اس کا گناہ اس کو ملتا رہتا ہے۔ یہ میں نوجوانوں کے لیے بات عرض کرنے لگا ہوں، اس لیے سوچ سمجھ کے آپ کو کسی کے متعلق گفتگو کرنی چاہیے، سوچ سمجھ کے آپ کو کوئی بھی کام کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کسی کا مذاق اڑا رہے ہوں، کسی کی آپ توہین کرنے کے لیے جب کوئی بات کریں تو وہ غلط ہو، تو وہ سلسلہ آپ کی طرف سے دیکھ کے کوئی اور بھی کرے گا، جب تک وہ کرتے رہیں گے تو گناہ پہلے کرنے والے کے اوپر آتا رہے گا۔ چنانچہ اب وہ کہ میں دفن کیسے کروں؟ اللہ پاک نے ایک کبے کو بھیجا، اس کبے نے دوسرے کو قتل کیا اور اس نے زمین کو کریدا۔ جب حسف الارض، زمین کو اس نے کریدا، زمین کو کرید کو اس نے کبے نے دوسرے کبے کو جو مرا تھا اس کو گڑھے کے اندر پھینک دیا، اس نے کھودا تھا اور اوپر سے مٹی ڈال دی۔ پھر قابیل نے کہا ہائے افسوس کہ میں کبے جیسا بھی نہ ہوا۔ تو بہرحال قبر کھودنا نکالنا پہلی بار کبے نے سکھائی۔ واجب الاحترام موضوع حسد ہے، حسد کی وجہ سے پہلا قتل ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میرے غلاموں حسد سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا کے راکھ کر دیتی ہے۔ حسد کیا ہے؟ کسی کی خوشحالی اور عزت کو دیکھ کر جلنا اور یہ آرزو کرنا کاش یہ دولت اس کی بجائے مجھے ملتی، اس عزت و فضیلت سے اس کے بجائے میں پہرا ور ہوتا، اگر یہ چیزیں میرے نصیب میں نہ تھی تو کم از کم اس سے بھی چھین لی جاتی، اس کو بھی ان سے محروم کر دیا جاتا۔ حسد کا ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ اگر یہ چیز مجھے میسر نہیں تو یہ دوسرے کو بھی میسر نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہاری طرف پہلی امتوں میں سے جو بیماری رینگ کر آئی ہے وہ حسد اور بغض ہے، اور حسد اور بغض یہ موڑ دیتا ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ یہ بالوں کو موڑ دیتا ہے، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ ایمان کو سرے سے موڑ دیتا ہے۔ یعنی جیسے بندہ حلق کرواتا ہے، جسے ٹڈ بولتے ہیں، حلق کرواتا ہے، بالکل صاف بال کروا دیتا ہے، فرمایا ایسے حسد جو ہے انسان کی نیکیوں کو اور اعمال کو اور ایمان کو ایسے ہی برباد کر دیتا ہے۔ علمان لفی بعد حکماء اور دانا نے فرمایا تمام گناہوں کی اصل جڑ جو ہے وہ تین برائیاں ہیں، ایک حسد، ایک حرص لالچ، اور تیسری چیز تکبر۔ عثمان بن حسن رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حسد کرنے والے کو 8 مصیبتیں لاحق ہوتی ہیں جو اس کو ہلاکت تک پہنچا دیتی ہیں۔ پہلی یہ ہے حسد کرنے والا اس کے سارے نیک اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ حسد انسان کو گناہوں کے ارتکاب تک پہنچا دیتا ہے، کیونکہ بندہ جب حسد کرتا ہے کسی سے پھر اس کی غیبت کرتا ہے، پھر جھوٹ بھی بولتا ہے، گالی گلوچ بھی کرتا ہے، اور فطرتی طور پہ منعم علیہ جس کو اللہ نے نوازا ہوتا ہے اس کی نعمت کے زائل ہونے کی
زائل ہونے پر وہ خوشی مناتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تک لوگوں کے دلوں میں حسد پیدا نہیں ہوگا تو وہ بھلائی کے ساتھ رہیں گے۔ عبداللہ ابن بشر فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حاسد میری شفاعت سے محروم ہوگا، کیونکہ حاسد چغل خور اور کاہن جادوگر مجھ سے نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کریں۔ حاسد جہنم میں داخل ہوگا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث بیان فرمائی 6 آدمی حساب کتاب شروع ہونے سے 1 سال پہلے جہنم میں داخل ہوں گے۔ علمان الفی آپ سے پوچھا گیا کہ من ہم یا رسول اللہ، وہ 6 آدمی کون سے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ظالم حاکم، تعصب کرنے والے عرب، متکبر کسان، خائن تاجر جو خیانت کرتا ہے تجارت کے اندر، جاہل مطلق اور حسد کرنے والا عالم۔ پھر فرمایا حسد دوسرے لوگوں کو بلا وجہ نقصان پہنچانے پر ابھارتا ہے اور وہ کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے۔ چونکہ حسد اپنے مقصد کے حصول کے لیے صاحب نعمت کو نقصان پہنچانے کے لیے خفیہ تدبیریں کرتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے شیطان اور حاسد کی شر سے پناہ مانگنے کی پر ہمیں تعلیم دی ہے۔ اگر فلک کے اندر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یا اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے۔ حاسد نور بصیرت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکام سے غافل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا نافرمان بن جاتا ہے۔ سفیان ثوری فرماتے ہیں اگر تو حاسد نہ بنے تو تیری سمجھ اور عقل دانائی تیز ہو جائے۔ حاسد ہمیشہ ذلیل و رسوا ہوتا ہے، اپنے مقصد کو پانے میں ناکام اور نامراد ہوتا ہے، اپنے دشمن پر وہ کبھی بھی غلبہ نہیں پا سکتا۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے الحسود لا یسود، کہ حاسد کبھی بھی سردار نہیں بن سکتا۔ حضرت امام ابو الحسن سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 4 آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ ایک حرام خور، یعنی حرام کا مال جو کھاتا ہے، علمان نفی، غیبت کرنے والا، غنیمت میں خیانت کرنے والا، چوتھا مسلمانوں کے خلاف حسد کرنے والا۔ واجب الکرام جب بھی کسی کو دیکھے اللہ نے اسے نعمت سے نوازا ہے، اس کے پاس عزت ہے، دولت ہے، شہرت ہے، اللہ نے اسے مقام دیا ہے، کسی کو بھی نعمت جب ملے تو آپ سب سے پہلے ماشاءاللہ کہیں یا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور اللہ سے ملتجی کہ اے قادر مطلق اگر تو اس کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے، دینے والا تو اللہ کی ذات ہے، تو اللہ سے مانگنا چاہیے بجائے حسد کرنے کے۔ تو حسد بہت بری عادت ہے، بہت بڑی بیماری ہے۔ حسد کرنے والا ہمیشہ ایسے ہی پریشانی، حسد کو سب سے بڑی، حسد جو ہوتا ہے حسد کرنے والا، اس کو سب سے بڑی سزا دنیا میں مل جاتی ہے کہ وہ ہر وقت پریشان، ہر وقت جب اس دور میں رہتا ہے کہ میں کس طریقے سے اس کو اگلے بندے کو جس سے میں حسد کرتا ہوں اس کو زج کر سکوں یا میں اس کو جو ہے نقصان پہنچا سکوں، وہ پریشانی میں رہتا ہے۔ تو ہر وقت اللہ کی ذات جو عطا کیا ہے اس پہ خوش رہنا چاہیے، اپنے حال کو انجوائے کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بندہ اپنے حال کا رونا دھوتے دھوتے اور مستقبل کی پریشانی میں جو اچھا بھلا حال ہوتا ہے، جو پریزنٹ ہوتا ہے، بندہ اس کو بھی جو ہے وہ خراب کر لیتا ہے۔ تو جیسا انسان کو اللہ نے رکھا اس کے اوپر خوش رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ پروردگار اگر تو اس کو عطا کر سکتا ہے تو مجھے بھی عطا کر سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کو حسد جیسی بیماری سے محفوظ رکھے اور اللہ اپنے بڑے خزانوں سے تمام مسلمانوں کی جائز ضروریات کو پورا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی زندگی کو بہتر فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ پروردگار عالم تیری توفیق سے رمضان شریف کا روزہ رکھا، نماز فجر ادا کی، چند لمحے ذکر و فکر کیا، ہماری حاضری کو شفیع قبولیت عطا فرما۔ مالک کریم ہمیں حسد کی بیماری سے محفوظ فرما۔ مالک و مولا ہمیں توکل عطا فرما۔ مالک و مولا ہمیں دین دنیا کی برکتیں، سعادتیں، عظمتیں، ثانیے، کشادگی عطا فرما۔
بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مالک و مولا جو مسلمان چلے گئے ان کی مغفرت فرما، تمام حاضرین کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ مالک کریم ماہ رمضان شریف میں رحمت عروج پہ ہے، پورے عالم میں مالک کریم مقبول بندے تیری بارگاہ میں سر سجود ہیں، کوئی دعا اور عبادت اور تلاوت کے اندر مشغول ہے۔ مالک کریم حرمین شریف ہے کہ تیرے مقبول بندے سر سجود اور دعا کے اندر محو ہیں، ان مقبول بندوں کی دعاؤں کو صدقہ ہماری دعاؤں کو بھی قبول فرما، ہمیں بھی مسبب الاسباب حج عمرے کی سعادت عظیم عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موت سے پہلے بار بار زیارت نصیب فرما، آپ کے روضہ انوار کی بار بار بادر حاضری نصیب فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا